بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں سیبی کاظمی، آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب۔ ہفتے کا دن ہے، 5 اپریل کی تاریخ ہے۔ پہلے آپ کے سامنے اہم خبریں اور پھر اس کی تفصیل سے تجزیہ۔ 5 اہم معاملات ہیں اس وقت۔ ایک تو جو سعودی گارنٹور کا ضامنوں کا مرحلہ وار رہائی کا معاملہ، اس کی تفصیل۔ دوسرا مذاکرات کی ٹائمنگ، حکمت عملی کی جو طریقہ کار استعمال کیا جا رہا ہے۔ اور تیسرا جو امریکہ سے بل میں بڑھتا ہوا دباؤ، آج ایک اور بڑا حامی سامنے آ گیا۔ اور چوتھا تحریک انصاف کی قیادت، ان کا رد عمل یا ان کا آگے کیا لا عمل ہوگا۔ اور پھر 10 اپریل کو جو مراد سعید، علیمہ خان اور نوجوانوں کی طرف تحریک چلانے کا معاملہ، اور اس کے بعد حکومتی پروپیگنڈا، کاوش اور بین الاقوامی معاملات اور حالات، یہ آپ کے سامنے رکھنے ہیں۔ اور امریکہ اور ایران مذاکرات کی آج باضابطہ دعوت، یہ بھی بڑا اہم معاملہ ہے کیونکہ ایران کا معاملہ جڑا ہوا ہے ہم سے۔ لیکن سب سے پہلے جو مذاکرات کے حوالے سے اس وقت میڈیا میں باقاعدہ خبریں گردش ہیں، باقاعدہ طور پر یہ دعوے کیے جا رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے جو ضامن مانگے، گارنٹور مانگے ہوئے ہیں، وہ عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان مذاکرات کی گارنٹی، اس کی حمایت کے لیے کون سے ممالک، تو وہ شاید میتلا صاحب، ان کی جنرل باجوہ کا انٹرویو آپ کو یاد ہوگا، انہوں نے دعویٰ کیا کہ گارنٹی سعودی عرب کی طرف سے دی جا رہی ہے، جس میں علی امین گنڈا پور نے سعودی عرب سے لوگ تیار کیے ہیں، یہ مذاکرات کی گارنٹی دے رہے ہیں۔ اور جو بات اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے درمیان طے ہوگی، اسے یہ ہر صورت میں منظور کروائیں گے۔ اور اس کے بعد پھر رہائی ہوگی، وہ مرحلہ وار ہوگی، اس کے ٹی او آرز طے کیے جا رہے ہیں، جس میں بشرا بی بی کو پہلے رہا کیا جائے گا، پھر سیاسی قیدیوں کی رہائی ہوگی، اور اس کے بعد پھر عمران خان کی۔ علی امین گنڈا پور کی پریس کانفرنس جو مذاکرات کی حمایت بھی نظر آئی، اور یہ کہا گیا پولیٹیکل کمیٹی میں معاملہ رکھا جائے گا۔ پولیٹیکل کمیٹی میں اب معاملہ گیا ہے یا نہیں، ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن اس فیصلے کے تحت انہوں نے کہا سارے مذاکرات ہوں گے۔ اور علی امین نے تو دعویٰ کیا تھا، خان نے منع نہیں کیا، یہ کہا جو مرضی کریں اپنی مرضی سے، جس طرح امریکہ میں اوورسیز پاکستانی اپنی مرضی سے کریں۔ اچھا، وہاں اس پہ بھی جو امریکی پاکستانیوں پر ایکٹ لگانے کی وہ وجہات کا معاملہ، اس پہ میں آخر میں بات کروں گا۔ لیکن اب جو مذاکرات کا معاملہ ہے، اس میں دیکھیں ویسے تو ہم سب لوگ اس کی حمایت کرتے ہیں اور ساری دنیا کرتی ہے۔ اس میں جو سب سے اہم مرحلہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ٹائمنگ کا۔ جب کوئی فریق مسئلے کو حل نہ کرنا چاہے تو وہ پھر ایک تاثر پیدا کرتے ہیں، ٹائمنگ کو، وقت کو ایک ہتھیار کے طور پر۔ یہ بڑی پرانی حکمت عملی ہے، اس میں دباؤ کم کرنے کے لیے، جب خاص طور پر آپ کے اوپر اندرونی اور بیرونی دباؤ بہت زیادہ بڑھ جائے، عوامی دباؤ ہو یا انٹرنیشنل، تو وقت حاصل کرنے کے لیے یہ بڑا، تاکہ سوچ سمجھ کر اگلا قدم اٹھائیں، وقت اسے چاہیے ہوتا ہے۔ مخالفین کو تھکانے کے لیے بھی ہوتا ہے، کیونکہ یہ عمل ذرا لمبا ہوتا ہے، نفسیاتی طور پر آپ کو پتہ ہے اعصاب کا یہ امتحان ہوتا ہے۔ اور پھر انہوں نے اسٹیبلشمنٹ نے اپنے آپ کو جمہوری پسند بھی دکھانا ہے، امن پسند بھی دکھانا ہے، اور یہ امریکہ بھی کر چکا ہے۔ ویتنام میں وہاں بمباری بھی کرتے رہے اور ساتھ ساتھ انہیں کہتے رہے مذاکرات بھی کریں۔ ایران کو بھی دیکھ لیں، آج براہ راست ڈونلڈ ٹرمپ نے جو دعوت دی ہے، لیکن یمن میں ساتھ B-52 سے بمباری بھی ہو رہی ہے۔ افغانستان میں دیکھیں سوویت یونین یہی کرتی رہی۔ اور ہندوستان کے معاملے میں کشمیر پہ، بلکہ مقبوضہ کشمیر پہ جب بھی وہ دباؤ بڑھتا تھا، انٹرنیشنل عالمی دباؤ، تو یہ مذاکرات کی بات کرتے، لیکن اندرونی سطح پر وہاں فوجی ایکشن بھی ہوتا رہا۔ اسرائیل فلسطین کے معاملات آپ کے سامنے، ایک طرف مذاکرات بھی کرتے ہیں، دوسری طرف آباد کاری بھی ہو رہی ہے۔ تو یہ ایک وقت حاصل کرنے کا پرانا طریقہ کار ہے۔ عام طور پر یہ امن کے لیے ہوتے ہیں، لیکن اس وقت یہ ایک جنگی حکمت عملی بنا ہوا ہے، اور اس کی بڑی آسان وجہ جو ولسن کی بل میں حمایت بڑھتی جا رہی ہے۔ آج ایک اور کانگریسمین راجا کرشنا مورتی، اس نے حمایت کی ہے۔ اب جو بل کی مزید کانگریسمین شامل ہوتے جائیں گے، اسٹیبلشمنٹ پر اس کا دباؤ بڑھتا جائے گا۔ ابھی میری معلومات کے مطابق 40 کے قریب جو کانگریس مین ہیں وہ اس بل کی حمایت کے لیے فی الفور تیار ہیں، اور یہ بہت جلد آپ کو ٹویٹس آتی ہوئی نظر آئیں گی۔ اور دیکھیں اس بل کو رکوانے کے لیے جو ابھی حالیہ ملاقات ہوئی، جس میں جیک برگ مین جو پاکستان آنے کی تیاری کر رہے ہیں، ان کی پاکستانی ہائی کمشنر اور طارق فاطمی سے امریکہ میں، ان کے جو وہاں پاکستانی کمیونٹی کے چیف کوکس ہیں ٹم سوزی، اس کے اسٹیبلشمنٹ کے بڑے قریبی ہیں، انہیں لے کر ملاقات کے لیے پہنچے کہ راضی کیا جائے کہ آپ بل میں سے ایک تو سپورٹ واپس لیں، اگر آپ پاکستان جا ہی رہے ہیں تو پھر عمران خان تحریک انصاف سے ملاقات نہ کریں۔ اور کیونکہ انہیں یہ پتہ ہے کہ قانونی طور پر یہ بل منظور ہونے کے بعد پھر پینٹاگون اور CIA جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی قانونی طریقے سے مدد نہیں کر سکے گی۔ غیر قانونی طریقے سے کریں گے تو اپنے ملک کا قانون توڑیں گے، اور وہ آپ کو پتہ ہے امریکہ میں قانون سخت ہے۔ اسی لیے کوشش ہے کہ وقت حاصل کیا جائے۔ اور یہ جو مذاکرات کی خبریں یہ باقاعدہ طور پر فیڈ کی جا رہی ہیں، آپ یقین کریں ہم سب کا کوئی قصور نہیں ہے اس میں، یہ باقاعدہ طور پر اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے فیڈ کی جا رہی ہیں۔ یہ دیکھیں یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، تفصیل سے دیتے ہیں۔ تحریک انصاف کی جماعت کے اندر بھی آپ جو اس وقت رہنما دیکھ رہے ہیں خاموش ہیں، کوئی موومنٹ، کوئی حرکت نظر نہیں آ رہی، کوئی بڑے بیانات نظر نہیں آ رہے، کوئی بڑی پریس کانفرنس نظر نہیں آ رہی۔ اڈیالہ میں خان کی حالانکہ عید پر پابندی لگی، نماز پر، خاندان سے ملاقاتوں پر پابندی لگی، کوئی بڑا رد عمل نظر نہیں آیا۔ علیمہ خان نے کہا ہم اڈیالہ کے جیل کے باہر دھرنا دیں گے اگر ہماری ملاقات نہیں، اس میں صرف
پنجاب اسمبلی ملک احمد بچر نے کہا کہ تحریک انصاف ان کے ساتھ ہے. نوجوانوں کی طرف سے مراد سعید کا اعلان آیا کہ اڈیالہ جیل میں ہم علیمہ خان کا بھی ساتھ دیں گے اور 10 اپریل کو جو نشتر حال ہے اس میں آئندہ کا لائے عمل بھی دیں گے. لیکن جو لیڈرشپ میں بیرسٹر گوہر ہیں, سلمان اکرم راجہ, ان کی طرف سے کوئی باضابطہ بیان ابھی تک نہیں آیا, پولیٹیکل کمیٹی کوئی سٹیٹمنٹ نہیں آئی, کوئی بڑی پریس کانفرنس نظر نہیں. اس پر عمران خان سے 2 گھنٹے جو علی امین کی ملاقات ہوئی اس کا تو لب لباب یہی تھا کہ مذاکرات کا آپ منجن ضرور بیچیں, اور یہ جو کنفیوژن پیدا ہوئی ہے اس کا نتیجہ کیا ہوگا. امریکہ میں موجود جو ولسن اور اس کی ٹیم کو یہ باریک واردات کے مذاکرات شروع ہو گئے ہیں تاکہ وہ لوگ پیچھے ہٹ جائیں. دیکھیں عام طور پہ کوئی انہوں نے کرنا ہوتا تو بڑی رہائی کر دیتے, کوئی اپنا عملی بتاتے, کوئی ایسی چیز کر کے دکھاتے, لیکن ایک طرف بمباری ایک طرف مذاکرات تاکہ دباؤ میں لایا جائے, تاکہ جو ولسن اور وہ کنفیوز ہو جائیں کہ یار ان کے تو معاملہ شروع ہو گیا, ہمارے بل لانے کا فائدہ کیا. مقصد اس وقت دیکھیں عمران خان کی رہائی ضرور ہے لیکن نظریے کے مطابق, عمران خان کے اصولوں کے مطابق. اب اس میں چاہے سعودی عرب کی گارنٹی ہو, فلاں کی گارنٹی ہو, ویسے تو اگر یہ گارنٹیاں لینے والے پاکستانیوں پر ویزے کی پابندی ہٹوا دیں تو بڑی بات ہے. وہاں پہ تو بھی داخلے پر پابندی لگی ہے 13 اپریل سے, ویزے بحال کروا دیں تو یہ بہت بڑی بات ہے. مذاکرات میں گارنٹی تو بہت اوپر لیول کی بات ہے. لیکن چونکہ ان کا دعویٰ ہے اسٹیبلشمنٹ کا کہ ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں, ان کے ساتھ تو مذاکرات ویسے ہی نہیں بنتے, ان کے تو حلف میں لکھا ہوا سیاسی معاملات میں دخل نہیں دے سکتے. کس بنیاد پر ان کے ساتھ مذاکرات ہوں, دیکھا تو یہ جائے. ملک میں تو حکومت انہوں نے غیر قانونی بنائی ہے, لاکھوں لوگوں کو جیل میں ڈالا ہوا ہے, لوگوں کے گھروں میں بھی گھس جاتے ہیں, الیکشن بھی چوری کرتے ہیں, غیر آئینی حکومتیں, غیر آئینی جج بنا رہے ہیں, اور پھر کہتے ہیں مذاکرات بھی ہم کر رہے ہیں. اصل میں اس 77 سال کا یہ وہی فارمولہ جو طاقت کے ذریعے اقتدار میں آ کے اور جو سامنے کھڑا اسے غدار ڈکلیئر کرنا, کیس بنانا, مارنا پیٹنا, اور 6 مہینے میں جیل ڈالے تو شاید ٹوٹ جائے, کوئی سال میں ٹوٹ جائے, کوئی 2 سال میں ٹوٹ جائے. لیکن اب خان جس کی حکومت بھی گری, پارٹی بھی ٹوٹی, مقدمات بھی گرائے, بنائے گئے گھر بھی اس کے یلغار ہوئی, اور اب تو دیکھیں یہ اتنا روز کا معمول ہو گیا ہے کہ ماضی کے جو سیاستدان تھے اب وہ والے نہیں رہے جنہیں نیب کا ایک نوٹس ملتا تھا یا SHO گھر جاتا تھا, سیاستدان لیٹ جاتا تھا. اب چونکہ عمران خان ڈٹ کے کھڑا ہے, اور نہ صرف عمران خان کھڑا ہے بلکہ اب تو لوگ دیکھیں انہیں عدالتوں سے, FIA, پولیس, نیب, ملٹری عدالتوں سے خوف زدہ نہیں. ملٹری جیل میں 75 سالہ قید بریگیڈیئر جاوید اکرم کا آپ خط پڑھیں جو کوٹ لکھپت سے اس نے لکھا. اس نے کہا ہمارے حوصلے بلند ہیں, ہماری طرح سے پریشان نہ ہوں. حالانکہ ناجائز یک طرفہ ملٹری ٹرائل میں دفاع کا حق دیے بغیر اسے جیل میں ڈال. عمر کتنی؟ 75 سال. احمد نورانی کے دونوں بھائی اغوا ہیں, آج شاید 19-20 دن ہو گئے. روز اس کی والدہ اور بہن در بدر ہو رہی ہیں, لیکن احمد نورانی کام کر رہا ہے. سالار کاکڑ جیل میں موجود ہے, کھڑا ہے. عمران خان کے ساتھ جتنے بھی رہنما اس وقت جیلوں میں سارے بزرگ ہیں, اور سب کے سب ڈٹ کے کھڑے, کسی ایک نے بھی ٹوٹنے سے انکار کر دیا. ان کو دیکھ کے اب دیکھیں لوگوں کو کیا ہمت ملتی ہے کہ لوگ اذیتیں بھی کاٹ رہے ہیں, اغوا بھی ہو رہے ہیں, لیکن پیچھے نہیں ہٹ رہے. کمپرومائز بزدل لوگ ضرور نظر آتے, لیکن دوسری طرف یہ لوگ بھی دیکھیں نا, ورنہ تو سارا نظام ختم ہو جاتا. مہرنگ بلوچ کو دیکھیں, وہ بھی اسی نظریے پہ. اب بلوچستان میں ان کے لیے آئے دن دھرنے ہو رہے ہیں, احتجاج ہو رہے ہیں. پنجگور میں آج 3را دن ہے مہرنگ بلوچ کی رہائی کے لیے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. وہاں پہ خواتین کا ایک بہت بڑی تعداد ہے. اب میڈیا چونکہ آپ کو پتہ ہے بلوچستان میں جو سیاسی ایکٹیویٹی ہوتی ہے, کوئی لانگ مارچ ہو, کوئی دھرنے, تو کبھی بھی نہیں دکھا سکتے. انہوں نے وہاں انٹرنیٹ بھی بند کیا ہوا ہے, جس کی وجہ سے سوشل میڈیا پہ بھی کوریج اتنی زیادہ نظر نہیں آتی. انٹرنیٹ بند ہوتا ہے, لوگ کیسے وہ ویڈیوز پوسٹ کریں, وہ آتی ہیں 4-4 دن بعد. اب ڈاکٹر مہرنگ بلوچ بھی بالکل عمران خان کی طرح, جس طرح ان کا نام بھی نوبل پرائز کے لیے گیا, ان کا بھی گیا ہوا نامزدگی کے لیے. اب عوامی احتجاج کا دباؤ وہاں پہ بھی ہے, اور ان کے ساتھ بھی ڈیل کی کوشش کر رہے ہیں. انہیں بھی کہہ رہے ہیں مہرنگ بلوچ کے کہ آپ لکھ کر دیں ہمیں کہ آپ باہر رہیں گی تو کوئی احتجاج نہیں کریں گی, کوئی دھرنا نہیں دیں گی, کوئی لانگ مارچ نہیں کریں گی, لوگوں کو موبلائز نہیں کریں گی, سیاسی ایکٹیویٹی نہیں, آپ کو رہا کر دیتے ہیں. بلکہ تمام آپ کے جو قیدی ہیں سب کو رہا کر لیں. لیکن مہرنگ بلوچ نے بھی ڈیل ٹھکرا دی, جس طرح خان اور اس کے ساتھ ہی ٹھکرا رہے ہیں. اصل میں انہیں پتہ ہے کہ اگر آئین اور انصاف کے لیے ہم نے لڑنا ہے تو ہمیں ڈٹ کے کھڑا ہونا پڑے گا. اسلام آباد ہائی کورٹ اس وقت کیسز نہیں سن رہی. 14 فروری کے بعد خان کے کسی کیس کی سماعت نہیں ہوئی. 26ویں ترمیم کے بعد بلکہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ پہ مکمل قبضہ ہو چکا ہے, اب اسلام آباد ہائی کورٹ میں خان کا کیس ہی نہیں لگنے دے رہی. لاہور ہائی کورٹ میں 9 مئی کو جو کیس ہے وہ جسٹس شہباز رضوی ہیں اور طارق سلیم صاحب ہیں, ان کی 2 رکنی بینچ 10 تاریخ کو کیس سنے کا. سلمان صفدر اس میں وکیل ہے. جنا ہاؤس, عسکری ٹاور اور تھانہ شادمان کا یہ کیس ہے, اور یہ کیس اس وقت بنا جب عمران خان رینجرز کے بعد غیر قانونی قید میں تھے. تو یہ حکومت کا جو ایک بیانیہ اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے بنائے جاتے ہیں نا سارے, وہ سارے ایک ایک کر کے ٹوٹ رہے ہیں. یہ نوبل پرائز کا دیکھ لیں آپ. نون لیگ کے ایک صحافی کی ناروے کی خبر کا غلط اردو ترجمہ, جو میں نے کل پرسوں بھی آپ کو بتایا تھا, جنگ جیو نے چھاپ دیا,
ان کے نون لیگ کے صحافیوں نے دھمال ڈالنی شروع کر دی. اب وہ بانڈا پھر پھوٹ گئے. ناروے کے قومی ٹی وی پر وہ سینٹرم پارٹی کے جو سربراہ ہیں جن کے ساتھ میرا وہ انٹرویو بھی آپ نے دیکھا ہوگا, ان کی نوبل انسٹیٹیوٹ کے ڈائریکٹر کے ساتھ باقاعدہ ایک ڈیبیٹ پروگرام ہوگا. کرسٹیان برگپارٹ اور وہ جو گائر لپستاد ہیں ان کے ساتھ باقاعدہ اس میں وہ اعتراف کر رہے ہیں کہ پاکستان میں واقعی انسانی حقوق کی صورتحال تباہ کن ہے. خان بھی بے گناہ, اس کے ایک ساتھی بھی بے گناہ جیلوں میں قید ہیں, غیر قانونی ہے. اور اس میں ایک دفعہ بھی اس ڈائریکٹر نے یہ نہیں کہا کہ خان کی نامزدگی مسترد ہوئی نہیں. وہاں معاملہ کیا تھا, انہیں اعتراض کیا تھا کہ انہیں اپنے سیاسی رہنما پر اعتراض تھا کہ آپ نے خان کی جو نامزدگی کی ہے وہ اپنے سیاسی فائدے کے لیے, تاکہ آپ کو ناروے میں پاکستانی اور مسلمان ووٹ دیں. آپ عمران خان کا نام استعمال کر رہے ہیں. یہ ناروے میں الزام لگ رہا ہے اس کے وہاں کے سیاستدان پہ. آپ وہ سرچ کریں, پروگرام آپ کو مل جائے گا. اب طریقہ کار کے مطابق ناروے کی پارٹی سینٹرم نے عمران خان کا جو نامزدگی کی, وہ کہتے ہیں ان کا سیاسی فائدہ انہیں ہو رہا ہے. پاکستان میں تو خان کا نام استعمال کر کے سب کو فائدہ ہوتا ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں, کیونکہ خان کے نام کے علاوہ پاکستان میں کچھ رہا ہی نہیں. میڈیا پاکستان کا اس کے نام پہ چلتا ہے, سیاست اس کے نام پہ چلتی ہے, پاکستان ملک اس کے نام پہ چل رہا ہے اس وقت, اور دنیا بھر میں عمران خان کا نام استعمال ہوتا ہے. یہ ناروے کی سیاست میں شامل ہو چکا ہے. امریکہ کے الیکشن میں آپ کو پتہ ہے عمران خان کا نام استعمال ہوا. یہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جو آپ کو حکومت آج بنی ہوئی نظر آ رہی ہے, یہ عمران خان کے نام کی وجہ سے بڑا نے ووٹ پڑا. مسلمان ووٹر, بنگالی, پاکستانی, ہندوستانی مسلمان, عرب دنیا کے مسلمان, ڈونلڈ ٹرمپ کو ووٹ دو وجوہات پہ ملے. ایک فلسطین میں سیز فائر, اور دوسرا عمران خان کی رہائی پہ وہ بات کرے گا. اسی لیے اس کے جو رہنما آپ کو بیانات دیتے اور اتنی بڑی تعداد میں بل لاتے ہوئے سب کچھ نظر آ رہے ہیں, یہ وہ کمٹمنٹس ہیں جو الیکشن کے دنوں میں ہوئی ہیں, وعدے کیے گئے تھے, وہ وعدے پورے کر رہے ہیں اپنے. اب ان کی اپنی سیاست عمران خان کے نام کی مرہون منت ہے. اور یہ صرف پاکستان کی حد تک نہیں ہے کہ آپ کے عمران خان کا نام پاکستان میں استعمال ہوتا ہے. آپ ہندوستان کی فلمیں دیکھ لیں, ہندوستان کے ویلاگز دیکھیں, ہندوستان کے ڈرامے دیکھیں, آپ ترکی کے ڈرامے دیکھیں ذرا اٹھا کے. عمران خان کا نام دنیا بھر میں جرأت, بہادری اور دلیری کا استعارہ بن چکا ہے. یہ صرف پاکستان میں مقبول نہیں, پوری دنیا میں مقبول ہے. آپ کبھی بنگلہ دیش کے لوگوں سے ملیں, ہندوستان کے لوگوں سے ملیں, فلسطین کے لوگوں سے ملیں, پاکستان کا ذکر آتے ہی پہلا لفظ آتا ہے ان کے منہ میں عمران خان کی رہائی کا. یہ وہ نظریہ ہے اصل میں. دیکھیں, جیل میں جانے کی وجہ سے عمران خان اس وقت دنیا میں پاپولیرٹی کے اس گراف پر پہنچ چکے ہیں. مظہر برلاس صاحب نے ابھی ایک خبر دی, ان کی ٹویٹ تھی کہ خان کا کزن ماجد خان اپنی اہلیہ کے ساتھ قاضی فائز کے ساتھ کھانا کھاتے ہوئے نظر آیا. مظہر صاحب نے کہا یہ منافق اکٹھے ہوئے ہیں, انہیں افسوس ہوا. مظہر بھائی کو شاید یاد نہیں, قاضی فائز کی رخصتی کے موقع پر بھی ماجد خان بیوی کے ساتھ وہاں موجود تھا, اور قاضی فائز کو انہوں نے تاریخ کا سب سے بہترین جج بھی قرار دیا. اب یہ ان کا وہ ذاتی بغض ہے جس میں بہت سارے لوگ مبتلا ہیں. 80 کی دہائی کے آخر میں, 90 کے شروع میں شاید عمران خان نے ماجد خان کو ٹیم سے نکالا تھا, میرٹ پہ نہیں کھلایا تھا. وہ 40 سال سے بغض لے کے بیٹھا. کوئی جاوید میرداد کو خان لے گیا, اور یہ صرف یہ نہیں, کچھ اور بھی کزنز خان کے رشتہ دار اور بھی ہیں. اس طرح جہانگیر ترین علیم خان جیسے اور لوگ بھی ہیں جو تحریک انصاف میں اس مقصد کے لیے آئے تھے کہ ہم اگر شوکت خانم کو کوئی عطیہ دیں گے, ہم تحریک انصاف میں کوئی مدد کریں گے, تو اس کے بدلے میں ہمیں عمران خان سے فائدے ملیں گے. حکومت میں آئے گا, ہم اپنا مال بنائیں. وہ نہیں ملا جس کی وہ توقع کر رہے تھے. آج وہ سارے ہلکے ہو چکے ہیں. اور یہی چیز عمران خان کا قد و قامت بلند کرتا ہے. دیکھیں, کہنے کو تو یہ سارے ہی سیاسی لیڈر ہیں نا, اپنے آپ کو سارے ہی رہنما کہتے ہیں, بلکہ وزیر اعظم بھی کہتے ہیں اپنے آپ کو. وہ لڑکانہ میں کل 2 دیکھیں لیڈر لگے ہوئے تھے, ایک وہ اصلی بھٹو کا پوتا جو اپنے نام کے ساتھ بھٹو لگا سکتا ہے, اور دوسرا وہ زرداری کا بیٹا. تقریر کا زرداری کا جو بلاول تھا, وہ کہہ رہا تھا کہ میں نے اسلامو فوبیا کا بل اقوام متحدہ میں جو 15 مارچ عمران خان کی یونائیٹڈ نیشن میں تقریر کے بعد منظور, کہتا ہے میں نے کروایا, کہتا ہے میں نے آواز اٹھائی. فیٹف میں جو گرے لسٹ سے بلیک لسٹ پاکستان کا نام جا رہا تھا, کہتا ہے وہ بھی میں نے روکا. بلکہ وہ کہہ رہا تھا آئینی عدالت جس کے نانا اور والدہ کا خواب تھا, وہ بھی اس نے کیا. اور مجھے تو خطرہ تھا کہ یہ نہ کہہ دے جذبات میں کہ پاکستان قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نہیں بنایا, آصف زرداری کے والد حاکم زرداری نے بنایا. یہ کریڈٹ کے چکر میں واردات کرتے. نواز شریف ساری زندگی ایٹمی دھماکوں کا کریڈٹ لیتا رہا, حالانکہ وہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے, سب کو پتہ ہے. اب یہ فیٹف کا جو بلاول کریڈٹ لینے کے چکر میں وہ ساری دنیا کے سامنے پارلیمنٹ میں سے پیپلز پارٹی اور نون لیگ واک آؤٹ کر کے نکلے ہیں, سب کو پتہ ہے. آخر میں ڈونلڈ ٹرمپ ایران کو مذاکرات کی باقاعدہ دعوت دے رہا ہے, براہ راست مذاکرات. یہ بہت بڑی پیش رفت اس لیے ہے کہ بیچ میں ہمیشہ نے مڈل مین ڈالے جاتے, درمیانی لوگ, مصالحتی لوگ. لیکن اب ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کو براہ راست پہلی دفعہ مذاکرات کی. پہلے ایک دفعہ بات کی تھی لیکن وہ ایران نہیں مانا. اب انہوں نے کہا جی آپ ٹیبل پہ ہمارے سامنے بیٹھ کے ڈائریکٹ بات کریں جو بات ہم نے کرنی. لیکن ساتھ ساتھ یمن میں B-52 سے بمباری بھی ہو رہی ہے. تو یہ وہی مذاکرات ہیں جو میں نے بھی آپ کو اوپر بتائے. بہرحال دیکھیں ایران اس پہ جواب کیا دیتا ہے. اگر ایران بھی نہیں مانتا مذاکرات,
کیونکہ وہ جانتے ہیں امریکہ کے معاملات کے کس طرح دباؤ میں بازو مروڑ کے اسٹک کیرٹ اپروچ ہے، تو پھر پاکستان میں بھی یہی معاملہ ہے۔ اس کی انشاءاللہ تفصیل سے اگلے ویلاگ میں بات کروں گا۔ اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔